السلام علیکم ویورز. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے یہ تھوڑا سا غور طلب ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا توجہ سے سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ جو بات میں اب تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ کنوے ہو جائے گی. جیسے کہ اس کے ٹائٹل سے ہم جیسے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا ٹائٹل ہے آئی ول ٹرائی. میں کوشش کروں گا. تو ہم یہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو تقسیم نہیں کر پاتے. ڈویژن ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اپنی پرائرٹیز کو اور اپنی جو اس سے کم ترجیحات ہیں ان کو ہم نے ایک لسٹ میں نہیں رکھا ہوا. بس ہم جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو کر گزرنے میں جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں. کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ایشو ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس کو پرفارم کرنے کو پلک پڑتے ہیں اور وہی ہماری پرائرٹی بن جاتی ہے. جبکہ ہماری اپنی زندگی کے اندر کوئی تقسیم ہے نہیں ہے، کوئی ڈویژن ہے نہیں ہے. ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، کیا مقصد لے کر آئے ہیں، کیا ہم نے کرنا ہے اور کیا ہم سے رب چاہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نوحہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. ملنا ملانا، لوگوں سے ملاقات، یہ سب چیزیں جو ہماری اسی بیس پہ چل رہی ہیں. جب ہم کسی سے ملتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی ہم سے کوئی کام کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آئی ول ٹرائی، میں کوشش کروں گا. اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر 50-50 سے بھی کم چانسز ہیں آپ کی ایکسیپٹنس کے، کیونکہ آپ نے اس کو پراپرلی ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گا لیکن آئی ایم ناٹ شیور. اگر اس پورے جملے کے اندر کی اساس کو آپ جانیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کوشش کروں گا لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کام میں کر سکوں. اب آپ اتنی سی مبہم سی بات کر دیتے ہیں، اب کہتے ہیں اوکے آئی ول ٹرائی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کے اندر یہ شارٹ کمنگ ہے، آپ غصہ بہت کرتی ہو، آپ ایسے کرتے ہو، آپ ایسا کرتے ہو، آپ یہ کرتے ہو، آپ وہ کرتے ہو. تو آپ کہتے ہو کہ اوکے فائن. میں کہتا ہوں کہ آپ نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے اس طرح سے آپ کو نقصان ہوگا. آپ مجھے آگے سے رسپونڈ کرتے ہو کہ اوکے آئی ول ٹرائی، میں کوشش کروں گی یا کروں گا. مینس کیا کہ آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ آئی ایم ناٹ شیور لیکن آئی ول ٹرائی ٹو اوور کم مائی کنڈیشن. لیکن آپ کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کی تقسیم نہیں کی ہوئی ہے، اپنی سوچ کو ڈیوائڈ نہیں کیا ہوا، اپنی پرائرٹیز کو آپ نے دیکھا نہیں ہوا، جانچا نہیں ہوا، پرکھا نہیں ہوا. ہم کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس کے اندر چلتے ہیں. ایک ہماری وہ کیفیت ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے محفل کے اندر بیٹھ کے اسپٹ نہیں کرنا، تھوکنا نہیں ہے، کسی کو گالی نہیں نکالنی ہے، والگر گفتگو نہیں کرنی ہے، والگر ڈریسنگ نہیں کرنی ہے. تو آپ اپنے آپ کو بڑے کمپوز کر کے وہاں پر بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ کا کانشیس وہاں پر فل الرٹ ہوتا ہے جو آپ کو ٹیکل کر رہا ہوتا ہے. اور کچھ سب کانشیس کے اندر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ اس کو کر گزریں. تو آپ کے سب کانشیس کے اندر جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی آپ کو کوئی فیوریبل اپرچونیٹی ملتی ہے آپ وہ کام کر لیتے ہیں. اب دو چیزیں ہوگی، کانشیس اور سب کانشیس کلیئر ہو گیا آپ کے اندر. اب تیسری آتی ہے انکانشیس ہونا. اب وہ ایک ایسی ناآسودگی ہے، وہ ایک ایسی لا حاصل سی چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کی ساری ڈیزائرز بھی آ جاتی ہیں، آپ کی ساری ادھوری باتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. آپ جو کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، جو کسی کے بارے میں آپ کے ویوز ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہے وہ سب کچھ آپ کے انکانشیس کے اندر ہوتا ہے. اور آپ کو یہ چونکہ کانشیس نے، سب کانشیس نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، آپ اس کو بیک فائل میں پھینک دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انکانشیسلی جب آپ کو ایسی کنڈیشن میں، ایسی آپ کو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کے انکانشیس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا باہر آ جاتا ہے. وہ سچویشن کی مناسبت سے ہے. اگر کوئی جھگڑے والی بات ہے تو آپ کے اندر وہ جھگڑے کا کنسیپٹ آ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص آپ کی فیملی کے اندر، خواتین کے اندر بھی اور مردوں، خواتین میں زیادہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی فنکشن میں ہیں یا کسی کے گھر گئی ہیں اور وہاں پر آپ گئے ہو، وہاں پر جا کر آپ بیٹھے ہو اور ایک اسپیسیفک جگہ کے اوپر آپ کی کوئی بھی کزن یا آپ کی کوئی بھی جو سبلنگس میں ہے، واٹس ایور جو کچھ بھی ہیں، انہوں نے اگر آپ کو کوئی بات کہی ہے جو کہ آپ کو ہٹ کر گئی ہے اور وہاں پر ایک اچھا خاصا تماشا سا بن گیا، آپ کو برا لگا ہے.
تو آپ جب وہاں سے اٹھے ہو تو آپ نے اپنے اندر اپنے دماغ کو یہ بات کہہ کر اٹھے ہو کہ اس بندی نے مجھے انسلٹ کی ہے، اس نے میری بےعزتی کی ہے، بےعزتی کروائی ہے، اور مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور میں نے اس سے بدلہ لینا ہے یا اس کو میں نے نیچا دکھانا ہے جب بھی مجھے موقع ملا۔ آپ اس کے تمام اسپیکٹس اپنے مائنڈ کے اندر رکھ لو گے کہ اس وقت یہاں پر کون کون موجود ہے، اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، یہ کون سی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، کیا یہ سوچ لے کر آپ وہاں سے چلے جاؤ گے۔ اور پھر آفٹر سم ٹائم، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ سال کے بعد جب بھی آپ کا اس کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے دماغ کے اندر سے فوراً جو آپ کے انکانشیس میں وہ چیزیں جو پیسٹ ہو چکی ہوئی ہیں وہ باہر آ جائیں گی، اور آپ شروع ہو جاؤ گے۔ اور جب آپ ذرا سی ایک عامیانہ سی بات کو بھی لے کر آپ اس کے ساتھ چلو گے تو آپ کو لگے گا، آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کو بار بار یہ کہے گا کہ اس نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، اس دن اس نے یہ والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہاں پر بیٹھی، وہ انکاری کر رہی ہے، وہ بھول چکی ہے، یا وہ بندہ اپنی اس بات سے اس کے ذہن سے نکل گیا ہے، آپ اس کو یاد کرا رہے ہو کہ فلاں شخص موجود تھا یہاں پر، فلاں بندہ موجود تھا، اس کو پتہ تھا، آپ ان کو بھی شامل کر رہے ہو۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بالکل گڑے مردے کو اکھاڑ دیا ہے، ایک بات دفن ہو چکی ہوئی ہے، آپ نے اس کو اپنے اندر سے وہاں سے دوبارہ سے اکھاڑ کر پھر ایک نیا تماشا کھڑا کر دیا۔ ایسے ہی ہم اپنی زندگی کے اندر چونکہ تقسیم سے آری ہیں، اس لیے ہم اس طرح کے میٹرز کا چلتے رہتے ہیں۔ آج تک مجھے ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنی لائف کو بڑے اچھے طریقے سے کمپوز کیا ہوا ہے، یہ یہاں پر ہے، یہ یہاں پر ہے، یہاں پر، یہاں کہیں نہ کہیں پر جھول آ جاتا ہے، اور اس کی تمام جو ہے وہ آئی ڈی جو ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ مائنس ہو جاتی ہے۔ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اندر سے ان باتوں کو نکال نہیں پاتے، بلکہ ہم کہیں پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور جب ہم دوبارہ سے اس کی اسکرولنگ کرتے ہیں تو ہمیں وہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، اور ہم دوبارہ سے انڈلج ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ول ٹرائی، میں کوشش کروں گا، میں کوشش کرتا ہوں لیکن میں نہیں بھول پاتا، میں کوشش کر رہا ہوں میں اس بات کو ذہن سے نکال دوں، لیکن مجھ سے اس کی باتیں، اس کا لہجہ، اس کی حرکتیں مجھے آگ لگا رہی ہیں، میرے دماغ کو ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، میں نہیں بھول سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ کے بس میں ہے جناب، آپ کے بس میں ہے۔ اب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، بس میں آپ کے ہے، کیسے ہے کہ آپ نے مان لینا ہے۔ اللہ کا ایک فلسفہ ہے، رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا ایک فلسفہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ دوں اس کے آگے سر جھکا دو، سر جھکا دو۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سامنے سر کو جھکاتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو رب کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر، نماز اور ثابت قدمی کے ساتھ میرے سامنے جھکے رہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ جو عاجز بندے ہیں جو رکوع میں رہتے ہیں ہر وقت میرے سامنے جھکے رہتے ہیں، جھکنے والے ہو جاؤ۔ تو جھکنا کیا ہے؟ مان لینا، ہاں جی، یس، اوکے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اس نے مانا نہیں تھا، اس نے کہا تھا میں نہیں مانوں گا، اس لیے اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں نے مان لیا، انہوں نے سجدہ کر دیا، معافی مل گئی ان کو۔ لیکن ابلیس نے چونکہ سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس لیے وہ بالکل راندہ درگاہ ہو گیا، آدم سے لغزش ہو گئی، آدم نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جی جی بے شک میں غلط ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بے شک میں نے تیرا حکم نہ مان کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اب اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو خسارہ میرا ہے، نقصان میرا ہے۔ تو مان لینا جو ہے یہ آپ کا ایک گولڈن کی ہے جب آپ کسی بھی مسئلے کو اپنی ذات کے کو سلجھانا چاہتے ہیں۔ ایک شخص آپ کے ساتھ کسی آرگومنٹس میں ہے، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر، اگر آپ کو لگ رہا ہے، جبکہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو نیچا دکھانے، ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرے، کہ اس کو پتہ ہوتا ہے ہاتھ، زبان آپ کے پاس بھی ہے، آپ بھی بول سکتے ہو، آپ بھی ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہو، وہ صرف اپنی احساس برتری آپ کے اوپر جمانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے سامنے کہتے ہیں جی ٹھیک، تھوڑی سی پریکٹس ہاں جی کہنے کی کر لیں آپ، تو زندگی کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ روزانہ صبح 5 منٹ اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ آپ اپنے اندر ہاں جی کو پروڈیوس کریں، اور دن میں گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اپنے اندر جو اس ریپیٹیشن میں جائیں، ہاں جی ٹھیک ہے، جی اوکے فائن، اوکے جی ٹھیک ٹھیک، میں مانتا ہوں جی، میں مانتا ہوں جی، اوکے جی، اچھا جی ٹھیک ہے جی، جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، اوکے میں ایسا ہی کروں گا جی،
انشاءاللہ لگا لیں ساتھ. آگے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا تو وہی ہوگا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہاں جی کہہ دیا اور انشاءاللہ کر لیا. ایک بچہ جب اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تابع داری کرتا ہے، ان کے احکامات کو مانتا ہے، ان کی سوچ کے مطابق چلتا ہے اور ہاں جی کہتا ہے، تابع داری ہو جاتی ہے اس کی، تو ماں باپ کیا دیتے ہیں؟ اس کو دعائیں دیتے ہیں. تھاؤزنڈس آف پریئرز اس کے لیے نکلتی ہیں. تو جب ہم تابع داری رب کی کریں گے اور ہاں جی کہیں گے تو کیا وہ ہمیں دعائیں نہیں دے گا؟ کیا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ بلکہ لفظ پراپر ہی ہے، وہ کیا ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ دعائیں تو اسی سے کی جاتی ہیں، اسی سے مانگا جاتا ہے، بادشاہ تو وہی ہے. تو اس لیے میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر سے یہ جو الفاظ ہیں یہ ہماری دماغ کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں. انکانشیسلی ہم اپنے دماغ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے انسلٹ کیا ہے، اس نے میری بےعزتی کی ہے، اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے، مجھے اس سے بہت آگ لگی ہے، میری اس سے بےعزتی ہوئی ہے، میرا اس سے مقام نیچے ہو گیا ہے. یہ آپ ایک جملے کے اندر ایک بات کو پرسیپٹ کر کے آپ نے اتنی زیادہ انسٹرکشنز اپنے دماغ کو دے دی ہیں. اب وہ آپ کو سلجھاتا رہے گا. لیکن اگر آپ اسی وقت اس بات کو مان لیں اور کہ ہاں جی ٹھیک، جب یہ کہہ دیں گے تو بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی. بحث کب چلتی ہے؟ جب آگے سے بحث کی جائے. بحث کب چلتی ہے؟ جب آگے سے بحث کی جائے. ایک بات دوسری بات، ایک بات دوسری بات، ادھر سے پتھر آپ نے پھینکا، ادھر سے پتھر میں نے، ادھر سے پتھر آپ نے پھینکا، ادھر سے پتھر میں نے، زبان کا پتھر. اور یہ چلتے ہم کہاں سے کہاں تک آ جاتے ہیں اور پھر یہ کام ختم نہیں ہوتا. آج کل جو نفس کے ساتھ جہاد ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے. جہاد فی نفس ہے. پہلے غزوات ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، سب کو جسمانی طور پر لڑائیاں لڑی جاتی تھیں. اب نفس کے ساتھ لڑائیاں لڑی جاتی ہیں. اب زبان کے ساتھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے. اب ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، اس کی ذات کے نقائص نکالے جاتے ہیں، اس کے عیب اجاگر کیے جاتے ہیں اور اس کو بولشٹ کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی غلط ہیں، یہ بہت ہی ربش ہیں اور ہماری پرسنالٹی کو، ہماری شخصیت کو یہ مائنس کرنے والی ہیں. تو اپنی زندگی کے اندر سے آئی ول ٹرائی کا لفظ نکال دیجئے، اور یہ لفظ نکال دیجئے کہ میں کوشش کروں گا. اس کے اندر آپ کا ارادہ مصمم نہیں ہے، آپ پہلے سے اپنے آپ کو کچا پکا شو کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ایسا ہی کرتا ہوں جیسا آپ نے کہا ہے. میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں انشاءاللہ، میں کل ہی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. جو آپ فرما رہے ہیں، جو آپ نے کہا ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں انشاءاللہ. میرا ارادہ ہے کہ میں اس پر عمل کرتا ہوں. تو جب آپ اس طرح کے الفاظ کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تو یہ آپ کو پازیٹیو وائبس ملیں گی. نیگیٹو وائبس کیا ہوتی ہیں کہ اس نے مجھے یہ کر دیا، مجھے یہ کرنا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں نے یہ کرنا ہے. یہ ساری ایسی وائبس ہیں جو کہ آپ کو انتقام کے طریقوں کے اوپر چلاتی رہیں گی اور آپ سلگتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو بھی خراب کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سراؤنڈنگس میں بھی زہر پھینکیں گے، زبان کا زہر دیں گے. تو خدا را اپنے آپ کو پہچان کیجئے، اپنے کانشیس، اپنے سب کانشیس اور اپنے ان کانشیس کی ان کے اندر جو پیسٹنگ ہوئی ہے اس کو آہستہ آہستہ اس کو ڈیلیٹ کرتے جائیں. ڈیلی بیسس پر 2-3 مائنس پوائنٹس، جیسے میں نے بتایا تھا، رات کو سونے سے پہلے اپنی ذات کے اندر سے نکالیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کی بات کو سنیں، دوسروں کی بات کو مانیں، ان کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ کریں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آئی ول ٹرائی، میں کوشش کروں گا، تو مجھے یہ لفظ بڑا اچھا لگا کہ یہ دیکھیں اس کے اندر ہم پہلے ہی اپنے آپ کو کمزور ثابت کر رہے ہیں. آئی ول ٹرائی، میں کوشش کروں گا، مینس کہ میں شور نہیں ہوں لیکن میں کوشش کروں گا. وائی آر یو ناٹ سیئنگ کہ اوکے آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ. یہ مصمم ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کے مصمم اور پکے ارادے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کے اندر سے اف گڈ شوڈ یہ ساری کنڈیشن کو نکال کر ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البیان. صدق اللہ العظیم. فی امان اللہ.